بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہودیوں کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھنے کے لیے مشرکین کو 3 سوالات دیے تھے اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات دے دیں تو سچے ہیں اور اگر نہ دے سکے تو جھوٹے ہیں۔ ان سوالات میں پہلے سوال کا جواب تذکرہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کر دیا تھا، تو چلیے بات کرتے ہیں مشرکین کے دوسرے سوال کی، یعنی ذوالقرنین کون تھا، اور آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات سے بتاتے ہیں۔ یاد رہے ذوالقرنین ایک نیک خدا رسید اور زبردست بادشاہ تھا۔ انہوں نے 3 بڑی جماعت سر کی۔ پہلی مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یا انہیں ایک ایسی قوم وہاں ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔ دوسری مہم میں اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مکانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ تیسری مہم میں وہ 2 گھاٹیوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے اور اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے یاجوج ماجوج کی تباہ کاریوں کا شکوہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان بند بنا دیں۔ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں، پھر ان سے ایک دیوار بنا دی اور اس میں تانبا پگھلا کر ڈالا گیا۔ اس کام کو ہونے پر ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا۔ پیارے دوستوں، روایت پہ آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تبکاریاں کریں گے۔ دوستوں، ذوالقرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں، جن میں سے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذوالقرنین کے دو سیتیوں کے ہیں۔ ذوالقرنین کے معنی ذوالقرنین دنیا کے 2 کناروں تک پہنچنے کے تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا تھا۔ بعض نے مانا سینگ کے لیے، یعنی 2 سینگوں والے۔ ان کے نام کا سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے، اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ یونانی سکندر کافر تھا، جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے۔ اسام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے۔ دوستوں، یہاں تک کہ تذکرہ تھا مشرکین مکہ کے دوسرے سوال کا، یہ ذوالقرنین کون تھا۔ چلیے آپ کو تیسرے سوال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کی حکم سے قائم ہے، یعنی روح کی حقیقت اس کے دل میں ہے، اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی بالکل یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا۔ یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے، اگر صرف یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ نے بالکل یہی جواب ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستوں، آپ نے ان تینوں سوالات کے بعد ملاحظہ کیے کہ جو کہ یہودی نے مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش کے لیے دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات وحی کے زیب بتلا دیے۔ مشرکین کے منہ بند ہو گئے۔ یہاں پر روح کے حوالے سے ایک مناظرہ کا واقعہ یاد آیا، وہ بھی آپ کی سماعتوں کے نظر کیے دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات آپ کو سنائیں گے۔ یہ بات کی سنو، کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ میرے مقابلے میں کسی عالمی کو بھیجو۔ اس پر لوگوں نے امام رکن ندیم کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کسی سے
ملی ہے یا دی گئی ہے؟ امام رکن الدین نے بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے ہندی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا؟ امام بولے یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا تم سچ کہتے ہو کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ دوستوں چلیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو وہ یہ واقعہ سناتے ہیں جن کا آپ کو انتظار تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں قبیلہ زبیدہ کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ بھی مجمع لگا ہوا بیٹھا تھے۔ کبھی اللہ زبید کا وہ شخص قبیلہ زبیر کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا اور ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا اے قریش، کوئی شخص کیسے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے اور کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جبکہ تم ہرانے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب سے نہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ نے ان سے فرمایا تم پر کسی نے ظلم کیا؟ اس نے بتایا میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں لگائے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس کم قیمت میں فروخت کرنا پڑیں گے۔ اس ظلمت اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا تجارت کا سفر بیکار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری بات سن کر فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ پھر دوستوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے اور اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان سے دو زیادہ عمدہ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے سودا ہوتے ہوئے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمایا خبردار عمرو، اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یاد رہے کہ عمرو ابو جہل کا نام ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خوفزدہ انداز میں بولا محمد میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا تم تو محمد کے ہاتھوں سے رسوا ہو کر آئے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوفزدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا میں ہرگز محمد کی پیروی نہیں کر سکتا، میری جو کمزوری ہے تو تم نے دیکھی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ پیارے دوستو، ایک وقت تھا کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب ڈالا کہ اس کے بولنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ طاقتور ہونے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہو گئے جیسے بھیگی بلی۔ محترم دوستو، ایسے بہت سے واقعہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے، آپ کو سناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔